خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کو اللہ کہیں گے تم نے بچے کو قرآن پاک حافظ بنانے میں محنت کی ہے، آج تمہارا مقام سارے انسانوں میں عظیم ہے۔ اللہ پاک ایسا قیمتی تاج پہنائیں گے جس کی چمک دمک سورج سے کہیں زیادہ تیز اور تابناک ہو۔ تو بھائیوں معلوم یہ ہوا اللہ باقی، اللہ کا کلام باقی، باقی ساری دنیا فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، دنیاوی ساری ڈگریاں خبر کے سامنے ٹھیکریاں ہیں، ساری ڈگریاں خبر کی زندگی کے سامنے ٹھیکریاں ہیں، اور یہی جو ہے دولت علم کی کام آنے والی ہے۔ اس لیے آج طے کر لو اس مجلس میں کتنے لوگ وہ ہیں آج اولاد کی تکالیف سے بہت پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے، ماحول بگڑ رہا ہے۔ کم از کم یہ طے کر لو 4 میرے بچے ہیں تو ایک بچے کو میں اللہ کے کلام کے لیے مختص کر رہا ہوں، 2 بچے ہیں تو ایک بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں، عالم دین بناؤں۔ اللہ دیکھتے ہیں میرے بندے کے دل میں میری محبت ہے، قرآن کی محبت ہے۔ آپ یقین مانیے ایک بچے کو بھی آپ نے حافظ اور عالم بنایا، انشاءاللہ پورے خاندان کو لے کر چلنے والا بنے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یاد رکھنا مائیں یہاں پر موجود ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کبھی قرآن بھی پڑھا کرو۔ اس موقع پر امرأت عمران، حضرت عمران یہ بہت بڑے نیک جو ہے وہ خطیب تھے مسجد اقصیٰ کے، ان کی بیوی ہے جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے، جب وہ حاملہ ہوئی تو پروردگار کے سامنے کسی چیز کی بھیک نہیں مانگی تو بس دین کی خدمت کی بھیک مانگی۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار جو بچہ مجھے دینے جا رہے ہیں، اے اللہ میں اس بچے کو دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ یہ ایک عورت کی کیا تمنا ہونا چاہیے، قرآن نے بتا دیا مائیں جیسی تمنا کر کر دعائیں مانگتی ہیں، اللہ پاک ماؤں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے میری تمام ماؤں سے بہنوں سے یہ گزارش ہے اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اور پہلے ہی سے یہ طے کر لو دنیا میں آنے سے پہلے مولا حمل والا جو بچہ ہے وہ میں نے دین کے لیے وقف کر دیا، تیرے قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ کہتے ہیں حضرت عمران کا بہت جلد انتقال ہو گیا، جب بچہ پیدا ہوا تو پھر وہاں بجائے لڑکے کے لڑکی تھی۔ آج حضرت مریم کو قرآن نے یاد کیا، یاد رکھو پورے قرآن میں اللہ نے کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا تو مریم کا نام ذکر کیا۔ باقی سارے نبیوں کی بیویوں کو امرأت نوح کہہ دیا، امرأت لوط کہہ دیا، امرأت ابراہیم کہہ دیا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے شادی میں رخوں میں بچیوں کے نام مت لکھو۔ اللہ وہ ہیں جن کو سب نام معلوم تھے، پر پھر بھی امرأت عمران، امرأت لوط، امرأت ابراہیم کہہ کر اللہ نے عورت کو بھی پردے میں رکھا، نام کو بھی پردے میں رکھا۔ حضرت مریم کا نام اس لیے ذکر کیا گیا تھا کہ ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، اس تہمت کے ازالے کے لیے اللہ نے وہاں پر نام حضرت مریم کا ذکر کیا۔ ایک ماں کی دعا کا نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھیں، جب بچی پیدا ہوئی تو کہا مولا میں نے تو لڑکے کی نظر مانی تھی لیکن آپ نے لڑکی عطا فرمائی۔ اللہ نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تسلی دی کہ بعض لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لڑکوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ کتنی نیک تھیں، کتنی پاک باز تھیں، پھر ان کی کوکھ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ معلوم یہ ہو ماں نے ایک بیٹے کی نیکی کی دعا کی تھی، اللہ نے ان کی بطن سے پھر بطن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو دیا۔ آج مائیں ایسی تمنائیں کریں گی تو انشاءاللہ امت کے لیے وقت کے بڑے بڑے علماء ربانیین نصیب ہوں گے، وقت کے اولیاء نصیب ہوں گے، وقت کے اختاب نصیب ہوں گے۔ اس لیے دعائیں کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا۔ دوسرا رمضان کی آمد ہے، بھائیوں قدر کر لو، جنازوں کے جنازے اٹھتے رہے،
حیدرآباد کے ایک قبرستان کا واقعہ ہے جہاں صبح سے شام تک 40 مسلمانوں کی جو ہے خبریں بنائی گئی. یہ دنیا مٹنے کو جا رہی ہے. کیا معلوم آنے والا رمضان کس کے حق میں آخری ہو، تراویح آخری ہو، افطار آخری ہو، سحر آخری ہو. اللہ کے لیے سابقہ رمضانوں کی طرف برباد مت کرو. اس کی اصل تیاری یہ ہے کھانے پینے کے انتظام ہو، کپڑے ہوں، گھر کے سارے راشن ہو. اللہ کے واسطے رمضان آنے سے پہلے گھروں کے اندر سب ڈال لو اور مولا سے کہو مولا ایک گھڑی بھی رمضان کی میں ضائع نہ کروں. اس کے لیے میں نے تیاری کی ہے. اپنے فضل سے توفیق دے دے ہر گھڑی میں تیری عبادت کروں. اس کے لیے اپنے کو بھی تیار کرو. بچوں کو بھی جو ہے رمضان میں نمازوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے ان کو تیار کرو. آپ نے دنیا کے لیے بہت سے انعامات رکھے، اللہ کے لیے آخرت کے لیے بھی انعام کی بولی لگاؤ. بیٹے رمضان میں تو قرآن پاک پڑھے گا اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا. جو بیٹا زیادہ قرآن پڑھے گا اس کو ایک گاڑی انعام میں دوں گا، اتنے 1000 روپے میں انعام میں دوں گا. اللہ دیکھتے ہیں میرے بندے کے دل میں آخرت کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے. کیا معلوم یہی عطا پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا سامان بن جائے. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے المدرسۃ الاسلامیہ لتحفیظ القرآن جو ابتدائی مرحلے میں مولانا انظر صاحب اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے یاد کیا. اس موقع پر زمین کا مسئلہ تھا، آپ حضرات ہی نے تعاون کر کے مسئلے کو حل کیا. اب ان کی جو ہے عقیدت مندی ہے، مجھے بلاتے ہیں. میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس درجے پر صدارت کر کے آپ کے سامنے خطاب کروں. بس اس فقیر کی گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آنے والے رمضان کو قابل غنیمت بناؤ. اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت پر توجہ دو. انٹرنیٹ کی دنیا میں اولاد تباہ ہو رہی ہے، بچیاں برباد ہو رہی ہیں. اپنے بچیوں کو فون مت دو، اگر دے بھی رہے ہیں تو اس کی نگرانی کرو. ورنہ یہ بعض بچیاں ریچارج کرنے کے لیے باہر جا رہی ہیں، فون دے دیتی ہیں اپنا نمبر، جس کی وجہ سے RSS کے لوگوں کے ہاتھوں کو یہ نمبر مل رہی ہیں. پھر فونوں کے ذریعے لالچی دی جا رہی ہے. باضابطہ جو ہے ان کو لیپ ٹاپ انعام میں دیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کسی مسلمان لڑکی سے تم شادی کرو گے 5 لاکھ انعام ملے گا اور 6 مہینے تک راشن دیا جائے گا اور بے شمار انعامات کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اللہ کے لیے اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، ان کے فون نمبروں کی حفاظت کرو اور یہ دیکھو کہ میری بچی کس سے رابطہ کر رہی ہے. رمضان المبارک کے اندر یہ وائی فائی کے سلسلے کو اللہ کے لیے ختم کرو، نیٹ کے نظام کو ختم کرو اور سارا وائی فائی قرآن ہو، سارا نیٹ ہمارا قرآن ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو. یہ کام ہم کریں گے کوئی بعید نہیں. اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدل دیں گے. حضرت سرہندی رحمت اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق اگر امت مسلمہ صحیح طور پر رمضان گزارے گی تو پوری دنیا میں اللہ انقلاب برپا کر کے رکھیں گے. کیا معلوم اس وقت ہندو پریشد کے لوگ اور RSS کے لوگوں نے اس ملک کے اندر نفرت کی آگ ایسی بھڑکائی ہے، ایسی بھڑکائی ہے، جگہ جگہ معمولی جنگ ہے اور رسوائی اور ذلت ہے. اللہ سے دعا کرنا پروردگار عالم جیسے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پورے لوگوں نے مل کر آگ بھڑکا دی ہے. اے اللہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف میں امت محمدیہ کے خلاف آگ بھڑکائی گئی. اے رب کریم تو نے اپنے فضل سے کونی برتن و سلام علی ابراہیم کہہ کر اس کو ٹھنڈا کر دیا. آپ اعلان کر دیجئے یا نار کونی برتن و سلام علی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح اللہ سے مانگے. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنے کرم سے قبول فرمائے. آنے والے رمضان کے لیے اللہ تعالی ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر.